انہوں نے جو باہر کے لوگ تھے, جو باہر کی قوتیں تھیں, وہ اس لیے نہیں انہوں نے مجھے یہ سازش کر کے ان ساروں کے ساتھ مل کے اندرونی اور بیرونی ملک مل کے سازش کر کے ہٹایا. اس لیے نہیں ہٹایا کہ وہ مجھے جانتے نہیں ہیں. مجھے سب سے زیادہ مغرب میں لوگ جانتے ہیں. انہوں نے اس لیے ہٹایا کہ وہ اس ملک میں ایسے لوگ چاہتے ہیں جو ان کی غلامی کریں. اور جتنا بڑا ڈاکو ہوتا ہے اتنا ہی وہ بزدل ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پیسہ بچانا ہے اپنا. پیسے بچانے کے لیے وہ ملک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ان سب کے پیسے باہر پڑے ہیں, ان کا اربوں ڈالر باہر پڑا ہے. چاہے یہ زرداری ہو, چاہے نواز شریف ہو, یہ خان 30 سال سے پیسہ چوری کر رہے ہیں ملک کا. ان کو اسی طرح کے لوگ چاہیے آپ کے اوپر, کیونکہ وہ جو ان کو کہیں گے وہ کریں گے. جب زرداری اور نواز شریف 10 سال 8 سے لے کے 18 تک جب یہ اقتدار میں تھے, 400 ڈرون اٹیک کیے امریکہ نے پاکستان پہ. یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ جس ملک کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں وہ آپ کے اوپر ہی اٹیک کر رہا ہے. یہ کہیں نہیں ہوا آج تک. اور یہ سارے انسانی حقوق کی خلاف ورزی تھی, یہ سارے انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی تھی. کوئی قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ ہی فیصلہ کریں دہشت گرد کو آپ ہی مار دیں. ہمارا وہ الطاف حسین بیٹھا ہوا لنڈن میں 30 سال سے, کیا کہیں گے کہ ہم ڈرون اٹیک کر کے اس کو مار سکتے ہیں؟ کوئی اجازت دے گا آپ کو؟ کہیں گے عدالت میں جاؤ. اور ہمارے یہاں لوگوں کو کتنے بے قصور لوگ مارے یہاں. اور یہ دو بیٹھے ہوئے تھے, ایک دفعہ ان کے منہ سے امریکہ کے خلاف بات نہیں نکلی. کس نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا؟ تحریک انصاف نے. ہم نے جا کے دھرنے دیے ڈرونز کے خلاف, ہم نے جا کے ساری جگہ اٹھایا. ان دونوں حکمرانوں نے کبھی کچھ نہیں کیا, کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے. یہ اپنے پیسے کے غلام ہیں. آزادی جو حقیقی آزادی ہے وہ سب سے پہلے تو وہ آتی ہے کہ ایک حکومت ایسی ہو جو اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے فیصلہ کرے, جو اپنے جس نظریے سے پاکستان بنا تھا اس کے لیے فیصلے کرے. اور وہ جب آپ ایک آزاد خود جب حکومت آتی ہے جو آزاد فارن پالیسی, تو وہ اس کو مشکل وقت سے نکلنا پڑتا ہے, کیونکہ آزادی کوئی پلیٹ میں نہیں دیتا کسی کو. آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہلے دن آزادی نہیں مل گئی تھی. کفار نے پوری کوشش کی. جنگ احد کے اندر بڑی مشکلوں سے مسلمان بچے. پھر جنگ خندق کے اندر تو سارے سمجھ رہے تھے کہ بچیں گے نہیں, اتنی بڑی فوج آئی اور گھیر لیا تھا ان کو. تو جدوجہد کی, قربانیاں دیں, پھر آزاد ہوئے اور پھر ایک عظیم قوم بنے. غلام تو کبھی اوپر جا ہی نہیں سکتے. اور جب ایک مسلمان دعویٰ کر دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ, وہ پھر وہ کیسے کسی کی غلامی کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب کہ آپ نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے, آپ نے حلف لیا ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ سے آپ کا حلف ہے کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. پھر آپ کیسے کسی کی غلامی کر سکتے ہیں؟ اور پھر جب آپ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں تو پھر اللہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہے, اور قومیں وہ اٹھتی ہیں جو پھر اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہیں, پھر قربانیاں دیتی ہیں, مل کے قوم قربانی دیتی ہے, وہ پھر نکل جاتی ہے. جو ہوا کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا مدینہ کے اندر. دنیا میں اتنا بڑا انقلاب نہیں آیا. 10 سال 622 اور 632 میں دنیا کا نقشہ بدل گیا. دنیا بدل گئی. 2 سپر پاور تھی تب بھی. ہمیں بھی جب تک ہم ایک بحیثیت قوم ایک صحیح معنی میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کرتے, جو ہمارا کلمہ ہمیں آزادی دیتا ہے, اور جب تک ہم یہ چوروں کی غلامی کریں گے جو باہر سے کنٹرول ہے, کوئی مستقبل نہیں ہے ملک کا. انہوں نے جو 5 مہینے کے اندر کہا جی ہم مہنگائی کم کرنے آئیں گے. 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی آج پاکستان میں. 50 سال کے بعد ایسی مہنگائی ہے. کبھی ایسے معیشت جو 6% کے اوپر ترقی کر رہی تھی 6 مہینے پہلے, آج وہ بالکل نیچے گر چکی ہے. بے روزگاری بڑھ رہی ہے. یہ آپ کی خدمت کرنے نہیں آئے تھے, یہ اپنے کیسز ختم کرنے آئے تھے. انہوں نے جو چوری کی ہے اس کو بچانے آئے تھے. یہ اسحاق ڈار جیسا فراڈ, یہ اب اسی NRO ڈیل کے تحت یہ پاکستان پہنچا ہے. اور ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا نہ انصاف کا نظام اس کو روک سکا, اور نہ ہمارے وہ لوگ جو ملک کے محافظ ہیں بنتے ہیں, نہ انہوں نے اس کا راستہ روکا. اور کون روکے گا؟ انشاءاللہ آپ کا بھائی